علی گور بلوچ صاحب، میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے سر بتائیے گا کہ ایک تو جو تحریک انصاف کی سیاست ہے ذرا اس پہ بات کیجیے گا کہ ایک طرف تو نہ تو وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں پیپل پارٹی سے، نہ وہ کسی اور سیاسی جماعت سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف فوج سے. لیکن ٹرولنگ جو ہے وہ فوج کے خلاف ہوتی ہے، ٹرولنگ جو ہے وہ سپہ سالار کے خلاف بھی ہوتی ہے، تنقید کی جاتی ہے. کیا وجہ ہے سر کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ظاہر ہے جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو وہ تو چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ وہ اس تمام سلسلے کے جو تھے وہ ماسٹر مائنڈ تھے. اور جو انہوں نے دھاوا بولا ملکی تنصیبات کے اوپر، اور ان کی پارٹی نے بھی جو دھاوا بولا اور جس طرح کی چڑھائی کی، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی دہشت گردانہ کاروائی اور اتنی منظم طریقے کے ساتھ، اور ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکسانے والے تھے، بہت سارے لوگ سہولت کار تھے، اور وہ سلسلہ ابھی تک تھم نہیں رہا، وہ سلسلہ ابھی تک رک نہیں رہا. اور جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پر آرمی چیف کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد، اس کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اور اس میں وہ ظاہر ہے جب سپہ سالار کو ٹارگٹ کر کے اور اس کے اوپر شبانہ روز الزامات لگائے جائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان پر بھرمار کی جائے، تو اس کا مطلب ظاہر ہوتا ہے جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں وہ ان کو راضی کیا جاتا ہے. تو اس میں تو صاف چیز ہے. اور ڈے 1 سے ظاہر ہے کہ جب 2018 میں بھی یہ لوگ اقتدار میں آئے تو اس سے پہلے یہ ایک پلان تیار ہوا تھا، اور اس پلان کے ذریعے ان کو مسلط کیا گیا تھا. ان کے غبارے میں ہوا بھرنے والے بھی جو لوگ تھے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ جو اب بھی ان کا مطالبہ ہے، کیونکہ ان کا سیاسی ایٹیٹیوڈ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سیاسی طریقوں کے ساتھ آئے نہیں ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید ہاشمی صاحب جب تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے اس میں جانے کے بعد، تو انہوں نے بیانات دیے تھے، اور انہوں نے وہ اس چیز کے عینی شاہد ہے کہ ان کو بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا تھا جس وجہ سے وہ چھوڑ کے گئے تھے، اور ان کے عزائم کیا تھے اس وقت. تو ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ وہ سیاسی قوتوں سے تو وہی بات کرتا ہے جو سیاسی پارٹی ہو، جو تخریب کاری ملک میں کرے، اشتعال انگیزی پھیلائیں، اس قسم کے وارداتیں کریں، تو وہ سیاسی پارٹیوں سے تو بات نہیں کریں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے آگے تمام ادارے جو ہیں وہ چت ہو جائیں، اور تمام ادارے ان کے آگے سرنڈر کر جائیں، اور وہ پھر ایک دفعہ سے پھر وہ پاکستان میں وہی انتشار پھیلائیں. چونکہ ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ پاکستان میں جس طرح سے مہنگائی کی اب شرح کم ہوئی ہے، کافی حد تک لوگوں کو کوئی ریلیف ملے ہیں، پاکستان کے حالات سدھرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ کوئی بات جو ہے تعجب والی بات نہیں، یہ بڑی کلیئر بات. چلیں تحریک انصاف سے بات کرتے ہیں. شوکت صاحب، سر آپ بتائیے گا کہ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ بار بار مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، تحریک انصاف خود بات کرتی ہے مذاکرات کرنے کی، لیکن تحریک انصاف کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ صرف فوج کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، بات کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ بھی فوج کے خلاف ہے، وہ بھی سپہ سالار کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس کی سر کیا وجہ ہے کہ صرف فوج ہی نشانہ کیوں ہے تحریک انصاف کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے آپ کے اس رویے پہ بڑا افسوس ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک اینکر بھی کہتے ہوں گے، اور ایک قومی چینل پہ آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ بیٹھ کر جو ہے نا پہلے سے ہی اپنے انٹرو میں بتا دیتے ہیں کہ ہم انتشاری بھی ہیں اور ہم جو ہے فوج کے خلاف بھی ہیں. پہلے سے ٹرولنگ جو ہے شوکت بھائی، میں تو بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کی جو ٹویٹس ہو رہی ہیں سر، اس کی بات کی میں نے تو کی ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر بڑا افسوس ہے مجھے کہ آپ نے 3 دفعہ کہا. آپ نے جب انٹرو کہا آپ نے یہی الفاظ دہرائے، آپ نے جب ان سے کویسچن کیا وہی الفاظ دہرائے، پھر مجھ سے وہی الفاظ دہرائے. تو میرے خیال سے آپ نے جب ذہن بنا لیا ہے، جب ہم بار، اور یہ اتنی پرانی بات ہو گئی ہے، آپ ایک اینکر ہیں، آپ کوئی نئی بات لے کر آئیں، آپ ملک کے مسائل پہ ڈسکس کریں، آپ بجٹ کے اوپر ڈسکس کریں. آپ جا کے اسی جگہ کے پہ کھڑے ہیں کہ جی ہم فوج کے خلاف. کیوں فوج کے خلاف ہے؟ فوج تو ہماری فوج ہے.
ہم نے کب فوج کے خلاف چلیں بات سر کیا؟ بتائیں مجھے۔ چلیں چھوڑ دیں، اگر آپ سے جواب نہیں دینا چاہتے شوکت بھائی تو نہ جواب دیں، لیکن چلیں علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں وفاق پہ قبضہ کروں گا، میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا، تو یہ بھی تو آپ کے لوگ ہی ہیں جو بیان دے رہے ہیں سر، جو شیخ مجیب الرحمان سے متعلق ٹویٹس ہوئی وہ بھی تو آپ کے بانی چیئرمین کی طرف سے ٹویٹ ہوئی نا سر؟ نا آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس چینل سے، تنخواہ آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ مسائل دیکھیں اس ملک کے، اس جو نئے ایشوز ہیں ان پہ بات کریں، یا آپ روز سیاست سر مسئلہ نہیں ہے سر، سیاست مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایشو کیا ہے۔ یہ تو 3-4 مہینے پہلے والے قصہ آپ نے اٹھا کے پھر دوبارہ شروع کر دیا۔ اور جو تو سر ایف آئی اے میں کیوں پیش ہوئی آپ کی قیادت سر؟ آج بھی ایف آئی اے میں پیش ہوئی ہے، پھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں، وہاں بھی رؤوف صاحب گور علی خان صاحب گئے ہیں کہ ہم سے پوچھ گچھ نہ کی جائے سر۔ آپ بولنے بھی دیں نا، آپ نے کوشچن کر لیا نا، دیکھیں حمود الرحمان جو بات ہے وہ تو ڈی کلاسیفائی پہلے ہو چکا ہے، اس میں کیا خفیہ بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا اس نے کہا ہے کہ کوئی یہ رپورٹ پڑھ لیں تو یہ رپورٹ پڑھنا کوئی جرم ہے؟ کیوں، کس نے یہ رپورٹ بنائی تھی؟ یہ تو ایک ایسے جج نے بنائی تھی جس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اگر وہ رپورٹ ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہے، اگر کوئی پڑھ لے اس پہ تو کیا ہے؟ لیکن یہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے، میں کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ ایک وہ ٹھیک کرنا کہ جی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھ لے، اس پہ جو ہے نا اتنا واویلا۔ تو دیکھیں میرے بات سنیں، اس ملک کے اندر کیا کچھ ہوا ہے؟ کیا کسی لیڈر نے آج تک کسی فوج کے جنرل کے خلاف بات نہیں کی ہے؟ کسی لیڈر نے بات نہیں کی آج تک۔ نواز شریف تبھی جو کو یاد کرتا ہے اور فلاں کو یاد کرتا ہے، کیا وہ فوج کے لوگ نہیں ہیں کہ نہیں بس وہ چلے فوج کے لوگ نہیں رہے؟ دیکھیے بات کر، بیلنس بات کر، اب جو اینکر کا کام ہوتا ہے بیلنس بات کرنا، اس طرح نہیں ہوتا کہ چلیں سر میں اگر اپنا موقف سے بتا دیں آپ، چلیں اب مجھ پہ جو ہے وہ تنقید کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری بات پسند نہیں ہے تو آپ اپنا موقف پیش کر دیں سر۔ تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ جو لوگ فارم 47 کے لوگ آپ بلا کے ان سے پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو انتشاری ہے، تو آپ لوگ کیا ہیں؟ آپ نے اس ملک کو نہیں لوٹا ہے؟ یہ جو 5 بھاریاں لے کے آپ نے آئے تو یہ ملک کا بیڑا آپ نے غرق کیا کہ ہم نے کیا ہے؟ ہماری تو 3.5 سال کی گورنمنٹ ہے، اس کو ایک طرف کر دے۔ یہ باقی جو دودھ اور شہد کی نہریں آپ نے بہائی ہیں وہ ذرا بتا دیں نا، یہ ان سے یہ پوچھیں نا، یہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پوچھیں کہ آپ نے پہلے کتنے بجلی دی ہے اس ملک کو، کارخانے کیوں بند ہوئے؟ یہ جو سامان کی صورتحال خراب رہی تھی، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے، تو یہ آپ لوگ کی 2 نمبری کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے نا۔ آپ لوگ جن لوگ کام کرتے تھے، کمیشنیں کھاتے تھے، اس کی وجہ سے لوگ باہر جا کے انویسٹمنٹ کرنے لگے۔ تو اس ملک کا جو ہے نا، دیکھیں ہم فوج کی قدر کرتے ہیں، آج بھی میں کرتا ہوں، میری پارٹی کرتی ہے، اس لیے کہ ان کی قربانیاں ہیں۔ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے فوج نے، ہم اس کی ہمیں احساس ہے اس کا، لیکن جس طریقے سے ایک وہ بنا کے ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم فوج کے خلاف، بالکل نہیں۔ جو ٹرولنگ سر ہو رہی ہے وہ بھی تو فوج کے خلاف ہو رہی ہے نا؟ یہ ٹرولنگ کیا ٹرولنگ ہے مجھے بتائیں نا۔ یہ آپ لوگ کی جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں، وہی سب ملا کے ہمارے خلاف ڈال رہے ہیں۔ چلیں شوکت صاحب، میں پیپلز پارٹی سے